آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ترکی کے صدر کا علامہ خادم حسین رضوی کے لیے ایک اور تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ جمعے کو ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کی اسی ویڈیو میں اس اہم اپڈیٹ پر بات کریں گے۔ ناظرین، آیا صوفیہ 900 سال تک چرچ کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، پھر اس کے بعد 500 سال تک اس کو بطور مسجد استعمال کیا گیا۔ پہلے اس مقام کو 900 سال تک عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ بنائے رکھا، پھر اس کے بعد 500 سال تک مسلمانوں نے اسے اپنی مسجد بنائے رکھا، اور پھر اس کے بعد 86 سال تک یہ بطور میوزیم استعمال کیا گیا۔ اس جگہ کو بطور میوزیم 86 سال تک اس میں جو ہے لوگ جاتے رہے، اس کو دیکھتے رہے، لیکن اس میں 86 سال تک کوئی بھی عبادت نہ کی گئی، نہ ہی کوئی اذان دی گئی۔ اور اس کے بعد پچھلے دنوں ترکی کے صدر نے اپنے اس قدیم مقام کو دوبارہ بطور مسجد کھولنے کا فیصلہ کیا، اور اسے دوبارہ کھولا گیا۔ جس دن اسے کھولا گیا اس دن ترک صدر نے تلاوت بھی کی اور نعت بھی پڑھی، اور جب اس تاریخی مسجد میں اذان دی گئی تو وہ مناظر تاریخی مناظر تھے، اور سننے والے بہت سے لوگ فرتے جذبات سے آبدیدہ بھی ہو گئے تھے اور رونے بھی لگ گئے تھے۔ آیا صوفیہ ترکی کی ایک قدیم تاریخی مسجد ہے۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردگان آج کل کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں، اور وہ اسلامی تہذیب و تمدن کو مغربی ممالک کی نظر میں بہت زیادہ نمایاں کر رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردگان ایک سچے اور پکے مسلمان ہیں، اور ہمارے پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کے وصال کے بعد جب علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں ترک صدر کو پتہ چلا تو اب ترک صدر علامہ خادم حسین رضوی سے بھی بے حد محبت کرتے ہیں، کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی نے اپنی زندگی کے آخری ایام دن رات رسول اللہ کی محبت میں گزارے ہیں، اور کفار خاص کر کے مغربی ممالک نے جو گستاخیاں کی ان کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے علامہ خادم حسین رضوی، اور اسی وجہ سے علامہ خادم حسین رضوی ترک صدر کو بے حد پسند آئے ہیں۔ اور اب آنے والے جمعے کو ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں ترک صدر نے علامہ خادم حسین رضوی کے لیے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق ترک صدر جمعے کو آیا صوفیہ میں خادم حسین رضوی کے لیے قرآن خوانی کروائیں گے اور خصوصی دعا بھی کروائیں گے۔ ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں علامہ خادم حسین رضوی جیسی عظیم ہستی کو پہچاننے والا کوئی حکمران نہیں؟ تو اس کا جواب نہ میں ہے، کیونکہ یہ لوگ، یہ حاکم جو ہمارے ملک کے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی لالچ کے غلام ہیں۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی کی شان ایسے حاکموں کی محتاج ہرگز نہیں، کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی رسول پاک کے در کے چوکیدار تھے، اور رسول پاک کو چاہنے والے اور رسول پاک کے در کے جو چوکیدار ہوتے ہیں ان کی شان ان حکمرانوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم تمام چاہنے والے علامہ خادم حسین رضوی کے مشن کو پورا کریں گے تاکہ علامہ صاحب کا نام تا قیامت زندہ رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر جو لوگ ریفرنس مانگنا چاہتے ہیں یا جو لوگ ریفرنس مانگتے ہیں ایسی خبروں کا، تو ان کے لیے میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں جن سے یہ خبریں، یہ اپڈیٹس ہمیں موصول ہوتی ہیں، اور خصوصاً پاکستانی میڈیا میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ابھی تک پابندی ہے۔ پاکستان کے اخبارات بھی دیکھ لیں، پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ایسی اپڈیٹ نہیں مل رہی، کیونکہ اس پر حکومت کی جانب سے پابندی ہے۔ لاسٹ درنا، آخری درنا جو علامہ خادم حسین رضوی نے یہ نومبر کے مہینے میں دیا تھا، آپ اس میں بھی دیکھ لیں، اس کی کوریج بالکل نہیں دی گئی تھی۔ اور دوسرے دن علامہ خادم حسین رضوی کے معذرت کے ساتھ جب علامہ خادم حسین رضوی کا وصال ہوا تو اس کے بعد ان کے جنازے کی کوریج سے بھی میڈیا کو روکا جاتا رہا، لیکن بہت سے ایسے ٹی وی چینلز تھے جنہوں نے براہ راست یہ مناظر دکھائے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔